رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو اپنے منہ سے نیک اور صالحہ نہ کہلوائیں، اللہ تم میں سے نیک اور صالحہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ اسے ایک کانٹے دار ڈالی ملی، اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کو بدلہ دیا، یعنی اس کی مغفرت فرما دی۔ آپ نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ آپ نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں، تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب کا نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کو یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں حساب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ آپ نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ آپ نے فرمایا، شعبان وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔